نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے میں ایک نئے چینل دین دنیا اور قرآن کے ساتھ پہلی ویڈیو بنانے جا رہی ہوں۔ اس میں میرا پہلا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ اسی حوالے سے اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کی ویڈیوز شروع کروں، میں چاہتی ہوں کہ قرآن پاک کا مختصر سا تعارف اور اس کے بارے میں کچھ باتیں جس کے لیے ایک عام انسان کو پہلے سے واقفیت ہونا ضروری ہے، ان کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پہلے میں ان کو مختصر طور پر جو ہے وہ بیان کرتی ہوں، اس کے بعد میں انہی کو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں وضع کروں گی اور پراپر جو ہے وہ اس کو ایک ہیڈنگز دے کے جیسے وہ ہے میں انہی چیزوں کو دوبارہ سے بتاؤں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم باقاعدہ قرآن پاک کی ترجمہ، تفسیر اور تلاوت شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس سلسلے میں جیسے میں نے بتایا کہ میری پہلی ویڈیو ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے جو ہے وہ میں اس کا مختصر سا تعارف دوں، بہت ہی جامع سے الفاظ میں، جو ایک عام انسان اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔ کوئی بہت مشکل اردو یا بہت مشکل اردو کے الفاظ جو ہے وہ میں اس میں شامل نہیں کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کو ایک عام بندہ جو بھی کوئی سن رہا ہو، چاہے اس کا فہم اتنا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ مشکل سے مشکل اردو کے الفاظ اور پھر ان کے معنی سمجھنے کی کوشش میں لگ جائے، میں کوشش کروں گی کہ میں آسان روزمرہ بولے جانے والے الفاظ کو استعمال کر کے جو ہے وہ اس کا تعارف بیان کروں، اور اسی طرح سے میں اس کی تفسیر میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ایک عام بندہ اسے آسانی سے سمجھ سکے۔ اب میں اس کا تعارف جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اس کا مختصر سا تعارف سمجھنا ضروری اس لیے ہے کہ اس کا جو ہے وہ ایک قرآن پاک جو ہے وہ ایک عام کتاب کی طرح کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور ایک خاص ترتیب اور خاص موضوع اور خاص جو ہے وہ ہمارے زندگی کے ہر مرحلے پہ پوری اترنے والی کتاب ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے بہتر ہے کہ پہلے انسان کو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پہلے سے کچھ آگاہی ہونی ضروری ہے، کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کچھ ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن پاک اصل میں کس قسم کی کتاب ہے۔ عام طور پر ہم جن کتابوں کو پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک موضوع پہ، اسپیسیفک ٹاپک پہ جو ہے وہ ہمیں ساری انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم اگر میتھ کی بک پکڑتے ہیں تو اس میں ساری میتھ سے ریلیٹڈ ہی جو ہیں وہ ہمیں معلومات دی جا رہی ہوتی ہے۔ فزکس کی بک پکڑتے ہیں تو وہ ساری فزکس کے متعلق ہی ہوگی، کیمسٹری ہے تو وہ کیمسٹری کے متعلق ہی ہوگی۔ لیکن جو قرآن پاک ہے وہ ایک خاص موضوع پہ نہیں ہے، اس پہ بہت سارے مضمون ہیں۔ جیسے عام کتاب میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک چیز پہ بات کرنی ہے، جیسے ہم کمپیوٹر سائنس کی بک ہے اگر سپوز، تو اس میں سٹارٹنگ میں اس کا تعارف ہوگا، پھر دو چار چیپٹرز جو ہیں وہ پھر اس کے جنریشنز بتا رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ورژنز بتا رہے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس میں مختلف یوز ہونے والے پروگرامنگز کی طرف چلا جائے گا۔ مطلب ایک ہی ٹاپک ہے، اسی کو وہ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور ایک خاص ترتیب سے بیان کر رہا ہے کہ پہلے وہ جنریشنز کی بات کر رہا ہے، پھر اس کے بعد کرنٹ جو اس میں چیزیں چل رہی ہیں وہ اس کی بات کرے گا، دین وہ جو فیوچر میں اس میں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں وہ ان پہ بات کرے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو یہ ایسی کتاب نہیں ہے۔
قرآن پاک میں ایسی کوئی ترتیب نہیں مل رہی کہ ہم اگر ایک موضوع پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ساری کی ساری جو ہمیں بات ہے وہ ایک ہی جگہ پہ مل جائے گی. نہیں، قرآن پاک میں بہت سے موضوعوں پہ بات ہوتی ہے، اور ایک ہی موضوع کو قرآن پاک کے مختلف حصوں میں مختلف جگہ پر مختلف الفاظ میں جو ہے وہ بار بار ڈسکس کیا گیا ہے. ہم کسی ایک ٹاپک کو کسی قرآن پاک کے ایک حصے سے ہی پڑھ کے اس سے نتیجے نہیں نکال سکتے. یہ ایسی کتاب بھی نہیں ہے. تو اس کی یہ ترتیب جو ہے یہ انسان کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. وہ اس کو پڑھتے وقت اس الجھن میں نہ پڑ جائے کہ یہ مجھے ساری کی ساری اگر ایک چیز کے بارے میں وہ کہیں پڑھتا ہے تو اس کو ساری معلومات اسی جگہ پہ مل گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس کو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اور معلومات بھی ملے گی، وہ قرآن پاک کے کسی اور حصے میں ہوگی. ایک تو یہ بات اس کی عام کتابوں سے بالکل مختلف ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں صرف کسی خاص ایک ٹاپک پہ بات بھی نہیں ہو رہی، اس میں زندگی سے ریلیٹڈ ہر ٹاپک سے بات ہوگی. چاہے وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، کوئی اخلاقی ہدایت ہے ہمارے لیے، کوئی شرعی احکام ہے، کوئی دعوت ہے، کوئی نصیحت دی جا رہی ہے، کہیں تنقید کی جا رہی ہے ہم پہ، کہیں عبرت دلائی جا رہی ہے، کہیں ہمیں خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، کہیں ہمیں تسلیاں دی جا رہی ہیں، کہیں دلائل اور شواہد بھی پیش کیے جا رہے ہیں، اور کہیں تاریخی قصے بیان کیے جا رہے ہیں. مطلب ہر ہر ایک ٹاپک پہ بات کی جا رہی ہے. اور وہ یہ جو ٹاپکس ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد بار بار آ رہے ہیں. جو نہیں ہے کہ اگر نصیحت کی بات ہے تو وہ قرآن پاک کے صرف ایک حصے میں ہی ہے. نہیں، وہ قرآن پاک کے مختلف حصوں میں بار بار مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اسی ٹاپک پہ جو ہے وہ بات ملے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اچانک سے کوئی دوسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے، پھر اچانک سے تیسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے، اور دوبارہ وہ پہلے والا موضوع کہیں قرآن پاک کے کسی دوسرے حصے میں آتا ہے تو اس میں کوئی اور الفاظ یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس کی بہت ایک خوبصورت بات ہے. اگر وہی جو پہلا موضوع ہے وہ جب دوسری جگہ قرآن پاک میں دوبارہ سے پہلے والے الفاظ میں آ جائے گا تو پڑھنے والا بور ہو جائے گا، یہ تو میں نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے. لیکن جب وہ نئے الفاظ کے ساتھ آئے گا تو پڑھنے والے کو بھی اس میں دلچسپی پیدا ہوگی. اسی طرح اگر ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو تاریخ میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ اگر ایک جگہ کسی آثار کائنات کی بات ہو رہی ہے، سارے کائنات کے اشارے مل رہے ہیں، تو دوسری جگہ قرآن پاک کے کسی اور حصے میں بھی اس کے ملیں گے. اور پہلی جگہ ہمیں کسی اور سے ریلیٹڈ ہوگا، دوسری جگہ کسی اور سے ریلیٹڈ ہوگا. ضروری نہیں ہے کسی اور سے ریلیٹڈ ہو، بلکہ پہلے والے ٹاپک کو بھی دوبارہ سے جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تو ایک عام بندہ جو پہلی دفعہ اس کو پڑھا ہو وہ اسے اپنے جو باقی کتابی دستور ہوتے ہیں، کتابی تصور جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، تو اس کو پڑھ کے وہ اپنے پچھلے کتابی تصور سے مختلف پا کر پریشان نہ ہو. اسے یوں نہ لگے کہ یہ تو ایک غیر مرتب یا منتشر سا کلام ہے جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک بار بار جو ہے وہ چھوٹے بڑے مختلف موضوعوں پہ بار بار بات کر رہے ہیں. اسے مسلسل ایک ہی جگہ پہ ایک چیز کے بارے میں بات کرنی چاہیے. تو یہ ایسا نہیں، یہ اعتراض جو ہے وہ غلط ہے. اس لیے یہ بات پہلی کلیئر کر دی جانی ضروری ہے کہ یہ ایسی کتاب ہی نہیں ہے. پڑھنے والے کو اس بات کا پہلے سے علم ہونا چاہیے. ایک تو بات ہو گئی ہے. دوسری بات جو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے انسان کو اچھے سے پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسے اس کتاب کے ہم تک پہنچنے کا مقصد پتہ ہونا چاہیے، مدعا پتہ ہونا چاہیے. اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کتاب لکھنے کا یا یہ کتاب ہم تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے.
جب انسان کو اس چیز کا پتہ ہوگا تو وہ جب قرآن پاک کی عبارات پڑھ رہا ہوگا تو اسے ایک ہر ایک لائن میں اسے جو ہے وہ اس کو ایک مخصوص علم ملے گا کہ اچھا اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اس کی ایک بھی لائن ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی سبق نہ مل رہا ہو، کسی بھی زندگی کے کسی بھی جو ہے وہ معاملے میں. تو وہ ہر ایک آیت کو، ہر ایک آیت کے حصے کو پورے ہوش و حواس سے، پورے جو ہے وہ شناسائی سے اس کو پڑھے تو وہ چیزوں کی تہ تک پہنچے گا. اگر تو وہ ایسے اوپر سے ریڈنگ کرتا ہوا گزارتا جائے گا تو وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گا. اس کی تہ تک پہنچنے میں بڑی زحمت پیش آئے گی. اور اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جیسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم ایسے قرآن پاک جو جیسے ہماری زبان اردو ہے یا پنجابی ہے تو ہم عربی کے میننگ کو اگر تو ہمیں عربی سے واقفیت نہیں ہے تو اس کو نہیں سمجھ سکتے، تو ہم ایسی جو ہے وہ عربی میں ریڈنگ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ لیں گے. تو ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسے اپنی زبان میں جو اس کے ترجمے ہوئے ہیں ان کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان ترجمہ میں سے بھی بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہر ایک رائٹر نے اپنے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. پھر ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں جس کو شان نزول کہہ لو کہ یہ آیت کہاں پر کس کیفیت میں نازل ہوئی تھی، وہاں پیچھے مدعا کیا چل رہا تھا. تو قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جو آیت ہے وہ ایک خاص موقع پر، خاص مقام پہ جو ہے وہ نازل کی ہے. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا تھا پھر یہ آیت نازل کی گئی تو ہمیں اور بھی زیادہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور ہمیں اس کو ہمارے اندر جو اس کو پڑھنے سے سکون محسوس ہوگا. جب انسان کو کسی چیز کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو اس کو وہاں سے سکون بھی ملتا ہے. اور جب کوئی چیز اوپر سے گزر رہی ہو نا تو پھر وہ ایسا ہی ہے، وہ پھر ہمیں مزہ نہیں دے سکتی، بس پھر وہ گزر ہی رہی ہوتی ہے. لیکن جب وہ کسی چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو وہاں سے مزہ بھی محسوس ہوتا ہے، اس کو لذت بھی ملتی ہے وہاں سے. تو اب اس کا دوسرا ٹاپک تو یہ ہو گیا کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پس منظر کا بھی جو ہے وہ ہماری نگاہوں میں آئے، یوں کہ ہم اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم بھٹکتے ہی پھریں گے کہ اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں اس کا پیچھے کا منظر کیا، پس منظر کیا تھا. پھر ہم آگے چل پڑتے ہیں تو وہ ہم اس کی گہرائی میں نہیں پہنچتے، بس ہم وہ اس کو پھر ریڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اور اس چکر میں بعض دفعہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے شدید قسم کی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی تعبیرات یا اس کی اسلوب سے واقفیت ہی نہیں ہوتی. اصل مطلب ہم ہٹا کر کسی اور ہی طرف لے جاتے ہیں. ایک اور بات، تیسری بات جو یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کی کتاب ہے، اس کے نزول کی کیفیت اور اس کی ترتیب کی نوعیت کیا ہے. جیسے ہم نے پچھلے ٹاپک میں ہی پڑھا ہے، ہمارے پاس جو ہمارے مصحف میں جو ترتیب پائی جا رہی ہے قرآن پاک کی، یہ وہ ترتیب نہیں ہے جس ترتیب سے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا ہے، وہ نزولی ترتیب تھی. لیکن جو ہمارے پاس جس ترتیب میں ہمارے پاس یہ مصحف قرآن پاک کا ہے، یہ تصنیفی ترتیب ہے. یہ دوران نزول
ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی جو ہے ترتیب اپنے کاتب صحابہ جو تھے ان کو بتاتے رہے کہ یہ فلاں جو آیت ہے، فلاں آیت کے بعد فلاں صورت میں، فلاں صورت سے پہلے فلاں صورت کے بعد جو ہے وہ ڈال دو. تو اب ہمیں جو ہے وہ اس کا علم ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کی پہلی آیات جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ الگ کی ہیں، پھر سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں، اسی طرح اور بہت سے ہوتے. لیکن اگر ہم قرآن پاک کی جو ہمارے پاس مصحف میں ترتیب ہے اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ فاتحہ آ جاتی ہے، پھر سورہ بقرہ آ جاتی ہے. حالانکہ اگر نزولی اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ تو آخر میں جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، کہیں آخر میں جا کے کچھ اس کی آیات جو ہیں وہ پہلے نازل ہو رہی ہیں، کچھ درمیان میں. لیکن اس ترتیب، جس ترتیب سے یہ ہمارے پاس آیا ہے، یعنی جس ترتیب کو یہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ یا اللہ تعالیٰ کے مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جس اس کو جو اس کی یہ ترتیب رکھی ہے، یہ کیوں رکھی ہے، یہ جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو ہم اس بات پہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ اس کی یہ والی ترتیب کس وجہ سے رکھی گئی ہے. مختصر سا میں یہاں پہ بتا دیتی ہوں. دیکھیں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو وہاں پہ لوگ کون سے تھے؟ وہ لوگ تھے جو کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو پچھلی امتوں، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے ماننے والے، جن میں یہودی اور نصارہ جو شامل ہیں. ایک تو وہ لوگ تھے مطلب جنہیں قرآن پاک کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا، یا جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تھا. اور دوسرے وہ لوگ جو بالکل مشرک تھے، جن میں مشرکین عرب شامل ہیں، جو کسی نبی کے پیروکار ہی نہیں تھے. اور کفار لوگ جیسے. لیکن اب جو اس قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے وہ کون پڑھ رہے ہیں؟ جنہیں پہلے سے علم ہے. تو لازمی ہے کہ اس کی وہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے جس ترتیب سے یہ نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ جب نازل ہوا ہے تب تو ان لوگوں کے جو ہے وہ لحاظ سے نازل ہوا نا جن کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. فرسٹ ٹائم کسی چیز کی انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ یوں کرنا ہے، یہ آگے پہنچانا ہے تو اس طریقے سے پہنچانا ہے. پہلی دفعہ جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب چونکہ ہمیں اسے واقفیت ہے تو اب ہمارے لیے جو ہے وہ اس کی ترتیب اگر پچھلی جو نزولی ترتیب ہی رکھیں گے تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا، کوئی خاص رب ملے گا ہی نہیں. تو یہ بات جو ہے پہلے سے انسان کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارے پاس جو ایک سانچے میں ڈھالی گئی ہے، جو تصنیفی ترتیب جو دی گئی ہے، یہ ہماری ہی سمجھنے میں مدد کے لیے جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو یوں ڈیزائن کیا ہے. اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس قرآن پاک کو پڑھے، سپوز وہ مسلم نہیں ہے لیکن وہ اس قرآن پاک کو جب پڑھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاہے اس پر ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن اس کتاب کو سمجھنے کے لیے جو اس کتاب کے اندر ہے، واقعی اس کو سمجھنے کے لیے اسے ضرورت ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی اصل کو اسی صورت میں قبول کرے جس صورت کو خود اس نے اور یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کی پیش کرنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تب وہ اس کی گہرائی کو اچھے سے سمجھ سکے گا. اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ساری کائنات
پیدا کی ہے، جس کا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اپنی بے پناہ مملکت کے اس حصے میں جسے زمین کہتے ہیں، اس میں انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس انسان کو سوچنے، سمجھنے اور جاننے کی قوتیں بھی دی ہیں، اسے اچھائی اور برائی کی تمیز بھی دی ہے، اور اس سے اپنے ارادے اور انتخاب میں آزادی بھی دی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں انسانوں کے علاوہ، جیسے فرشتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی اجازت تو نہیں دی، ان کے لیے تو جو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہہ دیا ہے بس وہ ویسے ہی کرتے ہیں، وہ خود سے اپنے لیے چوز نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کام کریں یا یہ نہیں کریں، نہیں، ان کے پاس خود سے انتخاب کی آزادی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کو اس چیز کی آزادی دی ہے، اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز بھی دے دی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اس دنیا میں اپنا خلیفہ اس زمین میں بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے تو یوں نہیں کیا کہ میں نے اب تمہیں خلیفہ بنا دیا، تم جو چاہے کرتے پھرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین کرا دی ہے کہ تمہارا اور تمہارے اس پورے جہان کا مالک میں ہوں، اس پوری سلطنت میں تم خود مختار نہیں ہو، مطلب اس سلطنت کے تم خود مختار نہیں ہو، نہ کسی دوسرے بندے کے ہو، یعنی تمہیں ہر صورت میں اطاعت اور پرستش صرف میری کرنی ہے۔ دنیا میں اس زندگی میں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے، جس کے بعد تمہیں میرے پاس واپس آنا ہے، پھر جو تم نے کام کیے ہیں میں اس کے مطابق تمہارا فیصلہ کروں گا، پھر بتاؤں گا کہ اس امتحان میں کون کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام ہوا ہے۔ مطلب ریسٹرکشنز لگا دی ہیں، یوں کرو گے تو یوں ہوگا، یوں کرو گے تو یوں ہوگا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے کامیاب ہونا ہے یا اپنی مرضی کرتے ہوئے ناکامی کی طرف جانا ہے۔ یہ صحیح اور غلط رویے انسان کے اختیار میں تو ہیں، لیکن اگر اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالو گے تو کامیابی ہے، نہیں کرو گے تو ناکامی ہے۔ کامیابی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور ناکامی کی صورت میں دوزخ کا بھی بتا دیا، اللہم جنبنا النار۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جب اس کائنات میں نوع انسانی کو جگہ دی ہے، جو اس نوع کے اولین افراد جیسے آدم اور حوا علیہ السلام ہیں، جن کی ہم اولاد ہیں، انہیں بھی یہ ہدایت دے دی کہ تمہیں اپنی اولاد کو یہ بتانا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو یوں ہوگا۔ یعنی انہیں قانون حیات بتا دیا ہے، زندگی گزارنے کا قانون بتا دیا ہے۔ تو آدم علیہ حوا علیہ السلام، ان کا طرز زندگی بھی خدا کی اطاعت تھی، یعنی اسلام تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی بات سکھائی تھی کہ وہ خدا کے متی بن کے رہیں، مسلم بن کے رہیں۔ وہ بعد میں آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ
اپنے طریقے زندگی سے منحرف ہو کر مختلف قسم کے غلط رویوں کی طرف چل پڑا ہے. انہوں نے اس کو تبدیل کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ خدا بنا ڈالا. تو ایسا کرنے سے وہ کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑ ہے، خود اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں. چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختاری دی ہے، اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح رویے کی طرف موڑے. نہیں، زبردستی نہیں. اس دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مہلت ان انسانوں کو، اس قوم کے لیے جو مقرر کی گئی ہے، اس کے ساتھ یہ بات بھی مطابقت نہیں رکھتی کہ اس کے بعد جو ہے وہ بغاوت شروع ہو جائے، وہ انسانوں کو ہلاک کرتا پھرے. انسان کو خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے اس کی مہلت عمل کے دوران میں اس کی رہنمائی کا انتظام وہ کرتا رہے گا. چنانچہ اس خود عائد کردہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس نے انسانوں بھی سے ہی ایسے آدمیوں کو استعمال کرنا شروع کیا جو اس پر ایمان رکھنے والے تھے، جو اس کی رضا کی پیروی کرنے والے تھے. اس نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، ان کے پاس اپنے پیغامات بھیجے، ان کو جو ہے وہ علم حقیقت بخشا، اور پھر انہیں بتایا کہ صحیح قانون حیات یہ ہے، اور پھر انہیں اس کام پر لگایا کہ وہ جو بنی آدم ہے ان کو اس صحیح راستے کی طرف پلٹنے کی دعوت دیں جس سے وہ ہٹ گئے تھے. اس طرح مختلف قوموں میں، مختلف ملکوں میں بہت سے پیغمبر آتے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ہزارہ برس چلتا رہا ہے. ہزار تعداد میں جو ہیں وہ مبعوث کیے گئے ہیں. ان سب کا ایک ہی دین تھا، اور وہ سارے ایک ہی صحیح رویے کی طرف انسان کو جو ہے وہ قائل کر رہے تھے، بتا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے ایک ہی صحیح رویے کی. ان سب کا ایک ہی مشن تھا کہ انسان کو ہدایت کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا ہے، ہدایت کی دعوت دینی. جو اس دعوت کو قبول کر لے گا وہ ایک ایسی امت بنائے گا جو خود اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابند ہو. اور اگر خلاف ورزی کرے گا، جیسے پیغمبروں کے دور میں بھی جو ہے وہ خلاف ورزیاں کرتے رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیغمبر جو ہیں وہ اپنے مشن کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. نہیں، انہوں نے اپنے کام بہت اچھے سے کیے ہیں. تو سب سے آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزمین عرب میں جو ہے وہ اسی کام کے لیے مبعوث کیا، جس طرح سے پہلے انبیاء آتے رہے تھے. انہوں نے بھی عام انسان کو مخاطب کر کے جو ہے وہ دعوت حق کی تبلیغ شروع کی. اب یہ عام انسان کون تھے؟ یہ عام انسان پچھلے انبیاء جو پہلے آ چکے تھے پیغمبر، ان کے بگڑے ہوئے پیروکار بھی تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اثر نو خدا کی مطلب پہلی دفعہ جن میں کفار یا مشرکین عرب کہہ لیں، پہلی دفعہ دعوت حق قبول کی. ان سب کو صحیح رویہ جس کی تعلیم پہلے بھی انبیاء دیتے رہے تھے آ کے دی ہے، اور ان سب کو اثر نو خدا کا پیغام پہنچا دیا، اور انہیں بتا دیا کہ جو اس دعوت ہدایت کو قبول کرے گا وہ خود اپنی زندگی کا جو ہے وہ نظام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق قائم کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی دنیا کی اصلاح کے لیے کوشش کرے گا، اسی دعوت اور ہدایت
کی کتاب یہ قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہاں تک تو ہو گیا یہ قرآن پاک کا تعارف۔ اب ایک اور بات جو عام انسانوں کو پہلے سے معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس کتاب کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، جو نظریات ہیں، انہی نظریات کے اوپر اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختاری دی ہوئی ہے، اگر وہ اپنی خود مختاری کو غلط طریقے سے، غلط شیطان کے راستے پہ جو ہے وہ چلا کے گزارے گا تو وہ اپنے لیے تباہ کن ہے اس کے۔ تو یہ صحیح رویہ جو میں پیچھے بھی کئی دفعہ یہی جو طریقہ کار ہے اسی کو صحیح رویہ کہا جاتا ہے، یہی انسان کا مدعا ہے، یہی مرکزی مضمون ہے۔ جب ان سارے امور کو ذہن میں رکھ کے کوئی شخص جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھے گا تو اس کو قرآن پاک کے پڑھتے ہوئے پھر نظر آئے گا کہ ہاں یہ کتاب جو ہے وہ کسی ایک آیت میں بھی اپنے اسپیسیفک موضوع یا اپنے مدعے سے بالکل نہیں ہٹی، بال برابر بھی نہیں ہٹی، شروع سے لے کر آخر تک اس پہ چاہے ہزاروں مضامین پر ڈسکشن ہوئی ہے لیکن ہر ایک مضمون میں جو ہے وہ مرکزی مدعا یا مرکزی مضمون یہی ہے، یہی صحیح رویہ ہے۔ ساری کی ساری جو کتاب ہے وہ اسی دعوت کے گرد گھوم رہی ہے، اسی صحیح رویے کی گرد گھوم رہی ہے۔ ایک اور بات کہ یہ ایسی کتاب نہیں کہ جیسے عام کتابیں ہوتی ہیں، اس کی نزول کی کیفیت کو اس طرح سے بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلی امتوں پر یوں ہوا تھا کہ ایک ہی بار بھی کچھ صحیفے لکھ کے دے دیے جاتے تھے کہ یہ جو ہے وہ آپ نے دعوت دینی ہے لوگوں کو، لیکن قرآن پاک ایسی نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ لکھ کے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور کہہ دیا کہ اسے شائع کر دو یا لوگوں کو اس کی خاص رویہ زندگی کی طرف بلا، نہیں، اس کی نوعیت ایسی نہیں ہے۔ اس میں منصفانہ انداز میں کتاب کے ہر موضوع یا مرکزی مضمون پر بحث کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ تو تصنیفی ترتیب پائی جاتی ہے اور نہ ہی کتابی اسلوب۔ دراصل اس کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے شہر مکہ میں اپنے ایک بندے کو پیغمبری کی جو خدمت کے لیے منتخب کیا تھا، اسے حکم دیا کہ اپنے شہر اور اپنے قبیلہ قریش سے دعوت کی ابتدا کرو۔ اب جب یہ کام شروع کرنا تھا تو پھر اسے ہدایت بھی دے دی، اور زیادہ تر جو ہدایت دی گئی ہیں وہ 3 مضمونوں پر مشتمل تھیں۔ نمبر 1 کہ پیغمبر کو اس بات کی تعلیم دی کہ خود وہ اپنے آپ کو اس عظیم و شان کام کے لیے کس طرح سے تیار کرے اور کس طریقے پر کام کرے، اور دوسری بات یہ کہ حقیقت نفس امری کے متعلق ابتدائی معلومات اور حقیقت کے بارے میں ان غلط فہمیوں کی تردید جو گرد و پیش کے لوگوں میں پائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ غلط رویہ تھا ان کا، وہ انہیں اس بارے میں آگاہ کرے کہ جو انہوں نے غلط فہمیاں پال لی تھی خود سے ہی۔ تیسرا یہ اس تیسرے میں صحیح رویے کی طرف یوں دعوت دی گئی کہ انہیں بنیادی اصول اخلاق کا بیان دیا گیا جن کی پیروی میں انسان کی فلاح و سعادت ہے۔
فلاح و سعادت کیسے؟ کہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سعادت مندی ہے۔ شروع میں جب یہ پیغامات یا ابتدائی تعلیم جب دی گئی ہے تو وہ دعوت کی مناسبت سے چھوٹے چھوٹے مختصر سے بولوں پر مشتمل تھی، جس میں نہایت میٹھی زبان پر اثر کے مخاطب قوم کے مزاج کے عین مطابق، جس میں بہترین ادبی رنگ پائے جاتے ہوں، یعنی یوں کہ جیسے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے، لوگوں کے کان خود بخود اس کی طرف متوجہ ہوں، زبانیں خود اس کو دہرانے لگیں۔ پھر اس میں مقامی رنگ بہت زیادہ تھا، اگرچہ بیان تو کی جا رہی تھی عالمگیر صداقتیں، مگر ان کے دلائل اور شواہد اور مثالیں ان کے اپنے قریب ترین ماحول سے لی جا رہی تھیں، جن سے وہ لوگ جن کا مخاطب کیا جا رہا تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے، اس سے مانوس تھے، کیونکہ وہ انہی کی تاریخ اور انہی کی روایات میں سے لی جا رہی تھیں، انہی کے روزمرہ مشاہدے میں آنے والے آثار تھے جن پہ وہ بحث کی جا رہی تھی، وہ باتیں کی جا رہی تھیں، وہ گفتگو کی جا رہی تھی، تاکہ وہ اس سے اثر لیں۔ یہی بات ہے نا کہ اگر ہم جب کسی کو کوئی چیز سمجھانے لگتے ہیں تو ہماری اگر ہم اس کے اپنے ارد گرد کے ماحول سے اس کو ایگزامپلس دے کے کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو وہ زیادہ آسانی سے اس کو سمجھتا ہے اور زیادہ اچھے سے سمجھتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسی ہوا میں تیر اٹھا رہے ہوں، ہم بات تو یہاں پہ رہ کے کر رہے ہیں اور جو ہم مثالیں دے رہے ہیں وہ کسی اور ہی دنیا کی یا کسی اور ہی قوم کی دے رہے ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اوپر سے گزر رہی ہوں گی، اسے انسان اس اثر تو نہیں لے گا، سمجھ تو نہیں سکے گا، یوں آسانی سے تو نہیں سمجھ سکے گا جتنی آسانی سے وہ اپنے ارد گرد میں پائے جانے والی مثالوں سے سمجھ لے گا۔ تو یہ جب دعوت حق شروع ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو مثالیں دی ہیں وہ انہی کے ارد گرد کے معاشرے سے، انہی کے ارد گرد کے اسلوب سے دی ہیں۔ مثلاً جب انہیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ عبرت پر آیات نازل کی گئی ہیں تو انہیں جن آثار کا بتایا گیا وہ انہی آثار قدیمہ جو جن سے یہ روز سفر کر کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پچھلی امتوں کے حال جن پر عذاب نازل ہوئے ہیں، وہی راستہ ان کے روزمرہ کے سفروں میں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پچھلی امتوں میں یہ کچھ ہوا ہے، ان کے لیے یہ کوئی ایسے ہی بات نہیں تھی کہ جیسے ایسے ہی ہوا میں کوئی تیر چلایا، نہیں، وہ جانتے تھے یہ ہوا ہے، وہ اس سے اچھی طرح سے واقف تھے، تو وہ اس کو اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ پھر اگر ہم اس دعوت حق کی بات کریں تو اس کو 3 مرحلوں میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اس کا ابتدائی مرحلہ تقریباً 4-5 سال تک جاری رہا، جس میں تبلیغ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اس کا جو رد عمل ہے وہ 3 صورتوں میں آیا۔ ایک تو وہ صالح آدمی جو اس دعوت کو قبول کر کے امت مسلمہ بننے کے لیے تیار ہو گئے، چند صالح آدمی۔ دوسرا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک کثیر تعداد جہالت یا خود غرضی یا جیسے کہہ لیں کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کی محبت کی وجہ سے اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے کہ نہیں جی، میں نے تو اپنے باپ دادا کو ساری عمر یہی کرتے دیکھا ہے، میں بھی یہی کروں گا۔ اور تیسرا رد عمل اس کا یہ نکلا کہ مکے اور قریش کی حدود سے نکل کر اس نئی دعوت کی آواز نسبتاً زیادہ وسیع حلقے تک پہنچنے لگی۔ یہ تھا اس کا ابتدائی مرحلہ۔ یہاں سے اس کے بعد جب دوسرا مرحلہ شروع ہوا تو اس مرحلے میں اسلام کی اس تحریک اور پرانی جاہلیت کے درمیان ایک بہت سخت جان کشمکش برپا ہوئی، جس کا سلسلہ 8-9 سال تک چلتا رہا، نہ صرف مکے میں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ عرب کے مختلف حصوں میں جو لوگ پرانی جاہلیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس تحریک کو جو ہے وہ مٹانے پہ تل گئے۔
انہوں نے اسے دبانے کے لیے بہت حربے استعمال کیے، جھوٹے پروپیگنڈے کیے، الزامات لگائے، اعتراضات کی بچھاڑ کر دی، عام عوام کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے ڈالے کہ وہ جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، اور جو اسلام قبول کر لیتا ان پر جو ہے وہ وحشیانہ ظلم و ستم ڈھائے، ان کی معاشی اور معاشرتی جو زندگی ہے وہ تباہ کر کے رکھ دی، انہیں اس قدر تنگ کیا کہ وہ 2 دفعہ جو ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کر جو ہے وہ حبش کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بالآخر تیسرے مرتبہ ان سب کو جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن ہوا کیا، اس شدید مذمت اور شدید روز کی جو ہے وہ مزاحمت کے باوجود یہ تحریک جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی، اس قدر پھیلی کہ جو مکہ میں کوئی بھی خاندان یا کوئی بھی گھر ایسا نہیں رہا کہ جس میں کسی نہ کسی فرد نے اسلام نہ قبول کیا۔ بہت سارے مخالفین اسلام کی دشمنی میں شدت اور تلخی کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے اپنے جو بھائی بھتیجے، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، وہ نہ صرف اسلام کے پیروکار بن گئے بلکہ وہ جان نثار حامی بن گئے، ان کے اپنے دل و جگر کے ٹکڑے جو ہیں وہ ان سے برسرے پیکار ہونے لگے۔ پھر مزہ یہ کہ جو لوگ پرانی جاہلیت میں ٹوٹ ٹوٹ کر اس نئی تحریک کی طرف آ رہے تھے، وہ پہلے بھی اپنی سوسائٹی کے بہترین لوگ سمجھے جا رہے تھے، اب اس تحریک میں شامل ہونے کے بعد وہ اتنے نیک، اتنے راست باز، اتنے پاکیزہ اخلاق کے انسان بن جاتے تھے کہ دنیا اس دعوت کی برتری محسوس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی، جو ایسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور انہیں یہ کچھ بنا رہی تھی۔ اور اس لمحے اور شدید کشمکش کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے ضرورت کے مطابق اپنے نبی پر ایسے پرجوش خطبے نازل کرتے رہے ہیں جس میں اتنی تاثیر، اتنی قوت کہ خود لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے اور اتنا اثر لیتے۔ ان خطبوں میں ایک طرف تو اہل ایمان کو ان کے ابتدائی فرائض بتائے جاتے ہیں، ان کے اندر جماعتی شعور پیدا کیا جاتا ہے، انہیں تقوی اور فضیلت اخلاق یا پاکیزگی سیرت کی تعلیم دی گئی، انہیں دین حق کی تبلیغ کے طریقے بتائے گئے، کامیابیوں کے وعدے کیے گئے اور جنت کی بشارتوں سے ان کی ہمت بندھائی گئی، انہیں صبر و ثبات اور بلند حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد پر ابھارا گیا، اور انہیں ان میں ایسا ولولہ پیدا کیا کہ وہ ہر قسم کی مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو گئے، چاہے ان کے سامنے بڑے سے بڑا مخالف آ جائے، وہ ہر قسم کے طوفان سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اپنے خطبوں میں جس کی طرف بتایا وہ یہ تھے کہ مخالفین اور وہ جو راہ راست سے ہٹ کر غفلت کی نیند سوئے بیٹھے ہیں، ان قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کی تاریخ سے تو وہ خود بھی واقف تھے، کیونکہ ان کی تباہ شدہ بستیوں کے آثار جو ہے وہ انہی کے راستوں کے انہی کے سفروں میں جو ہے وہ شامل تھے، وہیں سے ان کا روز جو ہے وہ شب و روز گزر ہوتا تھا، تو توحید اور آخرت کی کھلی نشانیاں جو ہیں وہ ان کے سامنے تھیں، جن کو وہ خود اپنی زندگی میں ہر وقت دیکھتے رہتے تھے، محسوس کرتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ کیسے انکار آخرت سے جو ہے وہ ان کی تقلید آبائی کی غلطیاں کیسے ان پر جو ہیں وہ وضع کی گئی ہیں، جو ان کے دل میں لگنے یا دماغ میں اتر جانے والی تھی۔ پھر ان کے ایک ایک شعبے کو رفع کیا گیا، ایک ایک اعتراض کا انہیں بھرپور معقول جواب دیا گیا، جن الجھنوں میں پڑے ہوئے تھے یا دوسروں کو الجھانے کی کوششیں کر رہے تھے اس کو صاف کیا گیا،
ہر طرف سے گھیر کر جو ہے وہ جاہلیت کو ایسا پکڑا گیا کہ عقل کی دنیا میں اس کے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں باقی رہی. اور ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں غضب اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کا بھی خوف دلایا کہ ان کے برے اخلاق یا غلط رویے جو ہیں یا ان کی جو جاہلانہ رسم و رواج ہیں یا دشمنیاں جو انہیں مومن کی دل آزاری کرنے پہ جو انہیں ملامت کی گئیں، وہ سب ان کے سامنے بڑے بڑے اصولوں کی صورت میں پیش کر دیے گئے. یہ مرحلہ بجائے خود مختلف منزلوں پر مشتمل تھا، جس میں ہر منزل میں دعوت زیادہ وسیع تر ہوتی گئی، کوششیں اور مزاحمت زیادہ سخت بھی ہوتی گئی، مختلف عقائد اور مختلف طرز عمل رکھنے والے گروہوں سے سابقہ بھی پیش آتا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغامات میں مضامین کا تنوع بھی بڑھتا گیا. یہ جو درمیانی مرحلہ یا جسے ہم کہیں تو یہ جو میں نے بتایا کہ یہ 8 سے 9 سال کا تھا، یہ جو پس منظر ہے یہ مکی صورتوں کا پس منظر ہے. تو یوں یہ ابتدائی اور درمیانی ہی مرحلہ یا دوسرا مرحلہ جس کو ہم کہہ لیں، اس تحریک کو اپنا کام مکمل کرتے ہوئے تقریباً 13 سال گزر چکے تھے کہ اچانک سے پھر انہیں مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی. پھر مدینے میں انہیں ایک ایسا مرکز مل گیا جہاں پر عرب کے تمام حصوں سے یہ اپنے پیروکاروں کو سمیٹ کر ایک جگہ اپنی طاقت کو جمع کر لیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیشتر متبعین اسلام ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینے پہنچ گئے، اور اس طرح یہ دعوت حق اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی. لیکن اس مرحلے میں حالات کا نقشہ بالکل بدل گیا. امت مسلمہ ایک باقاعدہ ریاست کی بنا ڈالنے لگی اور کامیاب ہو گئی. پرانی جاہلیت کے جو علمبردار تھے ان سے مصلح مقابلہ شروع ہو گیا. پچھلی انبیاء کی امتوں میں جو یہود و نصارہ سے ان سے بھی سابقہ پیش آیا. خود امت مسلمہ کے اندرونی نظام کے اندر جو منافق گھس آئے تھے ان سے بھی نمٹنا پڑا، اور 10 سال کی شدید کشمکش سے گزر کر آخرکار یہ تحریک کامیابی کی اس منزل پر پہنچی کہ سارا عرب اس کے زیر نگین ہو گیا اور عالمگیر دعوت و اصلاح کے دروازے اس کے سامنے کھل گئے. اس مرحلے کی بھی بہت سی منزلیں ہیں. ہر منزل میں اس تحریک کے مخصوص ضرورتیں بھی تھیں. ان ضرورتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی تقریریں نازل کی ہیں جن کا اندازہ پہلے بھی مکئی دور میں بھی ہوتا رہا ہے، جس میں کبھی تو انہیں شاہانہ فرامین و احکام کا، اور کبھی آتشین خطابت کا، اور کبھی معلمانہ درس اور تعلیم کا، اور کبھی افہام و تفہیم کا ہوتا. اس میں نے بتایا گیا کہ جماعت اور ریاست کس طریقے سے تعمیر کی جائے گی، زندگی کے مختلف شعبوں کو کن اصول اور ضوابط پر قائم کیا جائے گا، منافقین ہیں تو ان سے کیا سلوک کیا جائے گا، ذمی کافر ان کے ساتھ ہم نے کیسا برتاؤ کرنا ہے، اہل کتاب ان سے تعلقات کی نوعیت کیا رہے گی، اور جنگ کے دوران میں یا برسر جنگ دشمن یا جو ماہد قومیں ہوں گی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا طرز عمل کیسا ہوگا. گویا یہ منظم جو اہل ایمان کا گروہ تھا خداوند عالم کے
کی خلافت کے فرائض انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرے۔ ان تقریروں میں ایک طرف مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی جا رہی تھی، دوسری طرف ان کی کمزوریوں پر انہیں تنبیہ بھی کی جاتی تھی۔ انہیں راہ خدا میں جان و مال پر جہاد کرنے پر ابھارا جاتا تھا۔ ان کی شکست اور فتح، مصیبت اور راحت، امن اور خوف، خوشحالی اور بدحالی، غرض کہ ہر حال میں اس کی مناسبت سے جو وہ اخلاقیات کا درس دیا جاتا تھا، اور انہیں اس طرح سے تیار کیا جاتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے جانشین بن کر اس دعوت و اصلاح کے کام کو سر انجام دے سکیں۔ دوسری طرف ان لوگوں کا جو دائرہ ایمان سے جو باہر نکل گئے تھے، اہل کتاب یا منافقین یا کفار مشرکین، سب کو ان مختلف حالتوں کے لحاظ سے سمجھانے، نرمی سے دعوت دینی ہے، سختی سے ملامت کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، خدا کے عذاب سے ڈرانا ہے، عبرت دلانے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے۔ یہ ہے قرآن پاک کی مدنی صورتوں کا پس منظر۔ یہ سارے تعارف سے ایک بات تو وجہ جاتی ہے کہ قرآن مجید ایک دعوت کے ساتھ اترنا شروع ہوا، اور اس دعوت کو اپنے شروع سے لے کر انتہائی تکمیل تک جو ہے وہ تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا ہے، جس میں بہت سے مرحلے آئے، بہت سی منزلیں آئیں، اور مختلف ضرورتوں کے مطابق قرآن پاک کے مختلف حصے نازل ہوتے رہے۔ اب ظاہر ہے ایسی کتاب میں وہ تصنیفی ترتیب تو نہیں پائی جا سکتی جو ہماری جو ہے وہ سلیبس کی کتابوں میں یا ہمارے کوئی عام کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ پھر اس دعوت کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے جو چھوٹے بڑے حصے نازل ہوئے ہیں وہ بھی رسالوں کی شکل میں شائع نہیں کیے جا سکتے، بلکہ تقریروں کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں اور اسی شکل میں پھیلائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا جو اسلوب ہے وہ تحریری بھی نہیں ہے، بلکہ خطابت کا سا اسلوب ہے، جیسے خطاب کیا جا رہا ہو۔ پھر یہ خطابت بھی ایک عام پروفیسر جیسی نہیں ہے، بلکہ ایک دائی جیسی جو ہے وہ خطابت ہے اس کی، جسے دل اور دماغ اور عقل و جذبات سے اپیل کرنی ہوتی ہے، جس کو ہر قسم کی ذہنیتوں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ ہر ممکن پہلو سے اپنی بات لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہوتی ہے، خیالات کی دنیا بدل دینی، جذبات کا سیلاب اٹھانا، مخالفتوں کا زور توڑنا، ساتھیوں کی اصلاح و تربیت کرنا، ان میں جوش و عزم ابھارنا، دشمنوں کو دوست کیسے بنانا ہے، جو منکر ہو چکے ہیں انہیں معترف کیسے بنانا ہے، مخالفین کے حجت کو کیسے ختم کرنا ہے، ان کی اخلاقی جو طاقت ہے اس کا استحصال کیسے کرنا ہے، یعنی انہیں وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے جو ایک عام دعوت دینے والے کو ایک تحریک کے رہنما کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے سلسلے میں اپنے پیغمبر پر جو تقریریں نازل فرمائی ہیں، ان کا طرز جو ہے وہ خطابت وہی ہے جو ایک دعوت کی مناسب حال ہونا چاہیے۔ یہاں ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ جو قرآن پاک کے مختلف مضامین ہیں اور وہ بار بار کیوں آ رہے ہیں، ان کی تکرار کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ جس وقت یا جس مرحلے میں وہ باتیں کہی جا رہی ہوتی تھی وہ اس مرحلے کی مناسبت سے ہوتی تھی، اور جب تک دعوت ایک مرحلے میں رہے، بعد کے مراحل میں وہ بات نہ چھیڑی جائے بلکہ اسی مرحلے کی باتوں کا اعادہ کیا جا رہا ہوتا تھا، خواہ اس میں چند مہینے لگ جائیں یا کئی سال لگ جائیں۔ پھر اگر ایک ہی جیسی باتیں بار بار ایک ہی عبارت سے یا ایک ہی ڈھنگ سے کی جائیں تو کان بھی اسے سن سن کے تھک جاتے ہیں، یا طبیعت اسے اکتانے لگتی ہے کہ یہ تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اس کو بار بار کیا پڑھنا ہے۔ اس لیے جب ہر محلے میں جب وہ باتیں دوبارہ کرنی ہوتی تھیں تو ہر بار نئے الفاظ، نئے اسلوب، نئی آن بان سے کہا جا رہا ہوتا تھا، تاکہ وہ نہایت خوشگوار طریقے سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور دعوت کی ایک ایک منزل اچھی طرح جو ہے وہ مستحکم ہوتی چلی جائے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دعوت کی بنیاد جن عقائد اور اصولوں پر ہو انہیں پہلے قدم سے لے کر آخری منزل تک کسی وقت کسی حال میں بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ہر ایک کا قاعدہ بہرحال دعوت کے ہر مرحلے میں ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ہر مرحلے میں قرآن پاک کی جتنی صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں سب کا بالعموم ایک ہی قسم کے مضامین، الفاظ اور انداز اور بیان بدل بدل کر آئے ہیں، مگر جہاں بھی توحید اور صفات الہی یا آخرت اور اس کی باز پرس اور جزا و سزا اور رسولوں یا رسالت یا ایمان بالکتاب یا تقوی یا صبر و توکل یا اس قسم کے دوسرے مضامین کی تکرار آئی ہے، تو پورے قرآن پاک میں یہ نظر آتی ہیں چیزیں، کیونکہ اس تحریک کے کسی مرحلے میں بھی ان سے غفلت گوارا نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ بنیادی تصورات اگر ذرا سے بھی کمزور ہو جاتے تو اسلام کی یہ تحریک اپنی صحیح روح تک نہیں چل سکتی تھی۔ اب ہمیں یہ تعارف پڑھنے کے بعد خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ترتیب وہ کیوں نہیں ہے جس ترتیب سے یہ نازل ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے دعوت کی تکمیل کے بعد تو ان نازل شدہ اجزاء کے لیے وہ ترتیب کسی طرح سے درست نہیں ہو سکتی نا جو شروع میں دعوت کی مناسبت سے رکھی گئی تھی۔ اب تو اس کے لیے ایک دوسری ترتیب جو ہے وہ درکار تھی نا، جو تکمیل دعوت کے بعد کی صورتحال کے لیے زیادہ مناسب ہو، کیونکہ شروع میں تو اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو اسلام سے بالکل واقف ہی نہیں تھے، ان کے لیے تو بالکل شروع سے تعلیم و تلقین کا جو ہے وہ آغاز ہونا تھا، لیکن اب مکمل دعوت کے بعد اب ان کے مخاطب کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا کر ایک امت بن چکے ہیں اور اس کام کو جاری رکھنے کی ذمہ دار جو ہیں وہ قرار پائے ہیں، جسے پیغمبر نے نظریے اور عمل اور دونوں حیثیتوں سے مکمل کر کے اس کے حوالے کیا تھا۔ گویا قرآن پاک جس طرز کی کتاب ہے اسے اگر آدمی اچھی طرح سمجھ لے تو اس پر خود ہی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ایک طرح کے مضامین کو ایک ایک جگہ جمع کرنا اس کتاب کے مزاج کے مطابق ہی نہیں ہے۔ اس کے مزاج کا تو یہ تقاضا یہی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے سامنے مدنی مرحلے کی باتیں مکی دور والی تعلیم کے درمیان اور مکی مرحلے والی باتیں مدنی دور والی تقریروں کے درمیان اور ابتدا کی گفتگو آخر کی تلقینات کے بیچ میں اور آخری دور کی ہدایات یا آغاز کار کی تعلیمات کی پہلو بار بار آتی چلی جائیں، تاکہ اسلام کا پورا منظر اور جامع نقشہ اس کی نگاہ میں رہے۔ پھر اگر قرآن کو اس کی نزولی ترتیب پر مرتب کیا جاتا تو وہ ترتیب بعد کے لوگوں کے لیے اس صورت میں بامانی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بامانی پھر اس صورت میں ہوتی کہ پھر ہمیں ہر ایک جز کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت نزول یا شان نزول لکھ کر لگانی پڑتی، پھر وہ لازمی طور پر قرآن پاک کا حصہ بن کے رہتی، جو اس کتاب کے تو بالکل خلاف بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب کو جامع کتاب بنایا جو ہر دور میں ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کسی بھی حالت میں پڑھیں تو وہ اس سے ہر مرتبہ جو ہے وہ عقل و دانش جو ہے وہ حاصل کریں۔ یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس کو مرتب کیا تھا۔ جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے کاتبان وحی جو تھے ان کو بلاتے اور انہیں ٹھیک ٹھیک بتاتے کہ
یہ صورت فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلی رکھی جائے، یا پھر قرآن پاک کا کوئی حصہ نازل ہوتا جیسے مکمل صورت نہ ہوتی تو وہ بھی بتاتے کہ اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دو، یا فلاں آیت سے پہلے رکھ دو، یا فلاں صورت کے فلاں مقام پر اس کو رکھ دو۔ تو اس کی ترتیب بھی خود جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو جیسے قرآن پاک کا نزول کمپلیٹ ہوا تو اس کی یہ ترتیب بھی ساتھ ہی کمپلیٹ ہو گئی، اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے یاد بھی اس کو اسی طریقے سے کیا، کیونکہ وہ خود بھی نماز میں اور دوسرے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تو وہ اسی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام بھی اس کو یاد کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا نزول جس روز مکمل ہوا اسی روز اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی، جو اس کو نازل کرنے والا تھا وہ اس کو مرتب کرنے والا بھی تھا، جس کے قلب پر وہ نازل کیا گیا تھا اس کے ہاتھوں سے اسے مرتب بھی کرا دیا گیا، اور دوسرے کسی کی کوئی مجال نہیں کہ وہ اس میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مداخلت کر سکے۔ اب میں اس کا تھوڑا سا مزید تعارف اس کی اشاعت کے حوالے سے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک جو کتابی شکل جو ہمارے پاس اب موجود ہے اس شکل میں کبھی بھی مرتب نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ اس کی ترتیب جو ہے وہ بتا دی گئی تھی لیکن اس کو ایک کتابی شکل نہیں دی گئی تھی۔ اس کی ضرورت کیسے اور کیوں محسوس کی گئی؟ وہ یوں تھا کہ جب قرآن پاک ابتدا پہ نازل ہوا تھا تو مسلمان اس کو ساتھ ساتھ حفظ کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب میں ارتداد کا طوفان اٹھا تو اس کے فرد کرنے والے صحابہ کو سخت خون ریز لڑائیاں لڑنی پڑی، تو ان مارکوں میں ایسے صحابہ کی کثیر تعداد شہید ہوگی جن کو پورا قرآن پاک جو ہے وہ حفظ تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ قرآن پاک کی حفاظت کے معاملے میں صرف ایک ہی ذریعے پر اعتماد کر لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ الواح قلب کے ساتھ ساتھ صفحات کرتاس پر بھی اس کو محفوظ کرنا جو ہے وہ لازم ہے، اس کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کام کی ضرورت انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پیش کی، انہوں نے بھی کچھ تعامل کے بعد اس سے اتفاق کیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت انصاری کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب رہ چکے تھے اس خدمت پر معمور فرمایا۔ اب قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک طرف تو وہ تمام لکھے ہوئے اجزاء فراہم کیے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں، اور دوسری طرف صحابہ میں سے جس کے پاس قرآن پاک یا اس کا کوئی حصہ لکھا ہوا موجود ہے وہ سب لے لیا جائے، اور پھر جو حفاظ قرآن تھے ان سے بھی مدد لی گئی۔ گویا ان تینوں ذرائع کی متفقہ شہادت پر اور کامل صحت کا اطمینان کر لینے کے بعد قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس مصحف میں جو ہے وہ ثبت کیا گیا۔ اس تجویز کے مطابق قرآن پاک کا ایک مستند نسخہ تیار کر کے حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رکھوا دیا گیا، اور وہاں سے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ اب جسے چاہے وہ ہے نا وہ نقل کریں اور اس کا مقابلہ اپنے نسخوں سے کر لیں، اپنے نسخوں کو صحیح کرنے کے لیے۔ اب عرب کے مختلف علاقوں یا مختلف قبیلوں میں جو بولیاں بولی جاتی تھیں وہ مختلف تھیں، بولیوں میں فرق ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی ملکوں میں ایک ہی زبان کو مختلف لہجوں میں بولا جاتا ہے، تو یہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ تو وہ جب شروع میں یہ اجازت تھی کہ چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تو وہ عربی ان کی اپنی زبان تھی لیکن لہجے مختلف تھے، تو وہ ہر ایک اپنے اپنے لہجے میں جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس طرح سے اس کے معنی میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آہستہ آہستہ اسلام پھیلا تو عرب کے مختلف لوگ جو اپنے ریگستانوں سے نکل کر دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح جب کر لیا تو دوسری قوموں کے جب لوگ دائرہ اسلام میں آنے لگے تو ایک بڑے پیمانے پر عرب اور عجم
ان کے درمیان میں جو زبان، عربی زبان جو ہے وہ متاثر ہونے لگی. تو اب یہاں پر یہ خدشہ پیدا ہوا کہ صرف لہجوں میں فرق کی وجہ سے کوئی فتنے نہ کھڑے ہو جائیں. مطلب ایک شخص ہے وہ ایک لہجے سے مانوس ہی نہیں ہے، تو وہ اس لہجے میں اگر کسی کو قرآن پاک پڑھتا ہوا سمجھ لے، سن لے، تو وہ یہ سمجھ کے نہ اسے لڑ پڑے کہ یہ جو ہے وہ جان بوجھ کے قرآن پاک میں تحریف کر رہے ہیں. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ قدم اٹھایا گیا، اور پھر اس کو ایک جو ہے وہ قرآن پاک کو ایک خاص تصرف میں جو ہے وہ اس کا نسخہ تیار کر دیا گیا، اور اس کی نقلیں شائع کر دی گئی مختلف اسلامی ممالک میں، جو حضرت ابو بکر کے حکم سے ضبط تحریر میں لایا گیا تھا. اور باقی تمام جو دوسرے لہجے تھے یا محاورے جو جن پہ یہ لکھا گیا تھا یہ مصحف، ان کی اشاعت جو ہے وہ ممنوع قرار دے دی. تو آج بھی جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں، یہ وہی مصحف صدیقی کے مطابق ہے، جس کی نقلیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ مسلم ممالک میں بھجوائی تھی. اب اس کی محفوظیت کے بارے میں اگر کسی کو ذرا برابر بھی شک ہے تو وہ اپنا اطمینان کر سکتا ہے. وہ اطمینان کیسے کرے؟ وہ کسی دنیا کے ایک حصے سے کسی کتاب فروش سے قرآن پاک کا نسخہ خرید لے، اور دنیا کے کسی دوسرے حصے سے کسی حافظ سے قرآن پاک سن لے. اگر اسے ذرا سی بھی کہیں جو ہے وہ حرف میں یا شوشے کا فرق اسے ملتا ہے تو وہ اس کا انکشاف کرے، ضرور مطلع کرے. لیکن یہ بات کہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ بلا کسی کمی بیشی کے بالکل ٹھیک وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. یہ تو ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف دنیا کے بے شمار انسان بے شمار مقاصد کے لیے رجوع کرتے ہیں. تو ان سب کی ضروریات اور ان سب کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کوئی مشورہ دینے والا آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو کوئی شخص جو قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، بہرحال وہ اگر اس کتاب کو واقعی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے ذہن سے پہلے سے قائم کردہ تصورات اور نظریات اور موافقانہ یا مخالفانہ اغراض جس حد تک ممکن ہو خالی کر لے. سمجھنے کا خالص مقصد لے کر جو ہے وہ کھلے دل سے اس کو پڑھنا شروع کرے. جو لوگ چند مخصوص قسم کے خیالات ذہن میں لے کر اس کو کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ اس کی سطروں کے درمیان میں ہی اپنے خیالات پڑھتے چلتے جاتے ہیں. وہ پھر ان پر قرآن پاک کا جو معنی ہے وہ اس کے دروازے نہیں کھلتے. جو شخص محض سرسری سی واقفیت کے لیے اس کو واقفیت چاہتا تو اس کے لیے تو شاید ایک آدھ دفعہ ہی پڑھنا کافی ہو جائے. لیکن جو اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہے تو اس کے لیے 2-4 دفعہ پڑھنا بھی کافی نہیں ہوتا. وہ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے اس کو، اور ہر مرتبہ ایک خاص ڈھنگ سے اس کو پڑھنا چاہیے. اس طرح کرنے سے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ اس پر نئے جو ہیں وہ انکشافات واضح ہوں گے. مطلب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ جب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اگر اسے پڑھنے کے دوران میں کچھ مسئلہ آ گیا تو وہ اس کو لکھ لیتا ہے. جب وہ دوبارہ پڑھتا ہے دوسری بار، تو ہو سکتا ہے دوسری دفعہ پڑھنے میں جو اس نے پہلی دفعہ مسئلہ نوٹ کیا ہوا تھا وہ اس کا حل ہو جائے، یا کوئی اور دوسرا مسئلہ نکل آئے تو اس کو بھی لکھ لیتا ہے، اور جو مسئلہ حل ہو چکا ہے وہ اس کو جو ہے وہ کراس کر دیتا ہے کہ یہ حل ہو چکا ہے. اسی طرح یہ قرآن پاک بھی اگر انسان نے صحیح سے سمجھنا ہے اس کو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے معاملے کو کرے. تو جب وہ بار 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 اس کو پڑھے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، تو وہ پھر اسے کوئی شاذ و نادر ہی ایسا سوال رہے گا
جس کی اسے جواب طلبی جو ہے وہ باقی رہ جائے، اس پہ خود سے جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کے جو سوال ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے جواب ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ میں چاہ تو رہی تھی کہ یہ چھوٹا سا جو ہے وہ مختصر سا تعارف ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ مختصر میں کر نہیں سکتی تھی۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہی قرآن پاک کی جو تعارف ہے اس کو میں جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کروں گی۔ باقاعدہ میں ان کو ہیڈنگز بنا کے کروں گی تاکہ جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے یہ کوشش شروع کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے، اور اس کو مجھے بھی صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھانے کی بھی صحیح سے توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جان بوجھ کر یا انجانے میں جو غلطیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور اسے ہمارے دلوں سے ہی نکال دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔